تفسیر کے باب میں منحرفین اور منہج سلف سے ہٹے ہوئے احباب کی تفسیر پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں جی کیسا ہے جی مشائخ؟ کہتے ہیں مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفسیر پڑھنا کیسا ہے؟ کیوں جی کیسا ہے؟ اور بتائیں نا، میں نے آپ کی مدد سے ہی چلنا ہے، جیسا آپ کی جدھر آپ ہوں گے میں بھی ادھر ہی ہو جاؤں گا ہوا کا رخ دیکھ کر۔ جی جی کون پڑھ سکتا ہے؟ ہاں جی، یعنی کہ جو پختہ علماء کرام ہیں ان کو اگر ضرورت پیش آئے رد کرنے کے لیے، ان کی غلطیاں بیان کرنے کے لیے، تو ان کے بارے میں تو گنجائش ہو سکتی ہے، میرے اور آپ جیسے طالب علم کے لیے ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ہم جو درست تفسیر ہے آیت کی وہ نہیں جانتے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم جان سکیں کہ درست تفسیر کیا ہے، غلط تفسیر کیا ہے۔ اس صورتحال میں جب ہم ایسے منحرفین کی تفاسیر پڑھیں گے تو ہم اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہے ہوں گے، اس لیے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ہمارے دوسرے احباب کے پاس بھی ایک دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کہ درست بات جہاں سے بھی ملے لے لو، شیطان نے آیت الکرسی دی تھی۔ کیوں جی شیخ صاحب؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ شیطان سے پہلی بات آیت الکرسی نہیں لی گئی، آیت الکرسی صحابہ کرام کو پہلے سے آتی تھی۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کی فضیلت شیطان نے بتائی تھی، ایک فضیلت، اور وہ بھی ابو ہریرہ نے تب مانی جب نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کر دی۔ تو آپ کو اگر کوئی کلپ پسند آ جائے کسی منحرف کا، کسی بدعتی شخص کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے شیئر نہ کریں، دوسروں کو نہ بھیجیں، اور اگر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ موٹے الفاظ سے لکھ دیں کہ یہ والی اس کی گفتگو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بدعتی انسان ہے، خطرناک ہے، گمراہ ہے، اور اس کی گفتگو سننے سے، اس کی کتابیں پڑھنے سے بچیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا اس موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صدقہ وہو کذوب، یہ بات ٹھیک ہے لیکن دنیا کا نمبر 1 جھوٹا انسان ہے۔ انسان تو خیر نہیں کہنا چاہیے، نمبر 1 جھوٹا ہے، انسان تو نہیں تھا نا، نمبر 1 جھوٹا ہے۔ تو اس انداز سے وہ شاید آپ میں سے کسی نے کلپ ایک دیکھا ہو، سنا ہو، جس میں ایک بابا جی ترغیب دے رہے ہیں قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی، تفسیر پڑھنے کی، داڑھی منڈے بابا جی۔ آپ میں سے کسی نے کلپ سنا ہوا ہے؟ بڑی میٹھی زبان ہے ان کی، نہیں داڑھی منڈا میں کہہ رہا ہوں، جوید گامدی کے کچھ نہ کچھ بال ہیں میں بالکل منڈا کہہ رہا ہوں اور بابا کہہ رہا ہوں جی۔ آپ کسی نے نہیں سنا، اچھی بات ہے، نہیں سنا، مجھے خوشی ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ اس کے لیے آپ نیٹ خریدیں اور سنیں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں نے کہا اگر کسی نے سنا ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بابا کون ہے۔ وہ منکرین احادیث کا امام ہے۔ کون؟ پرویز۔ کون؟ لیکن وہ کلپ اس کا بہت شاندار ہے۔ تو کیا میں یہ کلپ لوگوں میں شیئر کر سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ جب میں یہ کلپ شیئر کروں گا تو لوگ اس کے باقی کلپ بھی سننے کی کوشش کریں گے، اور پھر جو میرے ایک کلپ شیئر کرنے کی وجہ سے منکرین احادیث میں سے بنیں گے، ان کی گمراہی کا سارا وبال میرے اوپر بھی آئے گا، میرے اوپر بھی آئے گا۔ تو اس لیے ایسی تفاسیر پڑھنے سے گریز کریں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علماء حق آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ لوگ منحرفین میں سے ہیں، بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے سے بچیں۔ ایسے آدمی کی تفسیر ملے بھی، آپ کے گھر میں موجود بھی ہو، تو پبلک میں سے کسی کو دینے سے گریز کریں۔ دینی بھی ہے تو کسی راسخ عالم دین کو دیں جو رد کر سکتا ہے، جس کو رد کرنے کے لیے شاید ضرورت پڑ جائے، ورنہ ایسی چیزوں سے بچا جائے۔ اور اس موضوع پہ ایک اچھی کتاب ہے، اسباب الخطأ فی التفسیر، اسباب الخطأ فی التفسیر، ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کی ہے، جامعہ سلفیہ اسلام آباد کے ہمارے ہاں استاد ہیں، ساتھ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، مدینہ سے پی ایچ ڈی کی ہے، پی ایچ ڈی میں انہوں نے یہ تھیسس لکھا تھا، بہت شاندار ہے، اسباب الخطأ فی التفسیر۔ تو اس کا مطالعہ کرنا آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ۔